بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان ناظرین۔ میڈیا یعنی صحافت میں ایک ذمہ داری کا لیول ہوتا ہے، ایتھکس ہوتی ہے، مورالٹی ہوتی ہے، اور یہی بنیادی قدریں ہیں صحافت کی اور میڈیا کی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کو بدنام کیا جاتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا تو کسی حد تک رسپانسبل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی کسی بھی شخص کی یا کسی ادارے کی یا کسی نظریے کی سپورٹ کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جیو نے کیا کیا۔ یہ مسلسل 24 نومبر کی جو پی ٹی آئی کی کال ہے، عمران خان کی کال ہے، اس میں سلانٹ کر رہا ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سلانٹ کرنا۔ انتہائی سلانٹڈ سٹوری دے رہا ہے کہ علیمہ خان کی بشرا بی بی سے اختلافات پیدا ہو جائیں اور راجہ سے جو ہیں اختلافات پیدا ہو جائیں، شیر افضل مروت کے اور گوہر کے۔ یہ ہے صحافت، یہ صحافت نہیں ہے۔ یہ سلانٹ کرنا میر شکیل الرحمان صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنا چینل کن کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یا تو وہ خود کرا رہے ہیں عمران کے خلاف۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمران کی حکومت تھی اس کے خلاف بھی آپ نے ایک بہت بڑا کیمپین چلائی تھی۔ جناب یہ صحافت نہیں ہے۔ آپ فیور کریں، کسی کی مخالفت کریں، لیکن باٹم لائن کو کراس نہیں کیا جانا چاہیے۔ بلو دا بیلٹ بھی کام ہو رہا ہے صحافت میں۔ میں نے دیکھا کہ کل کے جو صحافی ہیں جن کو 10 15 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو ترم خان صحافی کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے انفلوئنشل صحافی بن گئے ہیں، اینکر پرسن ہے۔ صحافت کی تو ڈیفینیشن نہیں آتی ہے ان کو، نوز فار نیوز نہیں جانتے کہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اگر ایک پارٹی ایجیٹیشن کر رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ ان کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے۔ آپ نے اگرچہ کانسٹیٹیوشن کو ایک غریب کی جورو بنا دیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے امینڈمنٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے مفاد کی خاطر، اقتدار کی خاطر امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ ترقی اور غربت کی دوری کرنے کے سلسلے میں موجودہ حکومت فیل ہو چکی ہے۔ 102 نمبر پہ پاکستانی پاسپورٹ ہے انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق۔ 102 نمبر پہ گر چکا ہے پاکستان۔ یعنی جہاں یہ کہتے ہیں جی 24 ہم دنیا میں 5ویں 6ٹھی آبادی کے ملک ہیں اور بڑے عزت دار ملک ہیں، تو پاسپورٹ کی عزت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا؟ صرف کپڑے نہیں اتروائے گئے پورے کے پورے ان سے، باقی تو سب کچھ ان کی تلاشی لے لی گئی۔ کندھے اٹھا کے اچک کے اسکینر سے ان کے سارے جسم کو دیکھا گیا کہ شاید وہ کوئی ایکسپلوزیو مٹیریل لے کے جا رہے تھے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر، پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی جب یہ عزت ہے تو میرے اور آپ جیسے حضرات کی کیا عزت ہوگی باہر؟ پاکستان میں نہیں ہے عزت جناب۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، اگرچہ یہ ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، حکاموں بالا کو سوچنے کی ضرورت ہے، سیاست دانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سوڈو پارلیمنٹیرین ہیں، سوڈو پارلیمنٹیرین جو ہے نا، انہوں نے بھی کبھی پاکستان کی امیج بلڈنگ اور عزت اور وقار کی خاطر کوئی کام نہیں کیا۔ اور اسپیکر ایاز کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے راجہ سکندر کو خط لکھ کر یار اس طرح کراں گا تو میں اس طرح کر دیں۔ تو وہ پی ٹی آئی کی سیٹوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جناب اتنا نہیں گرے، یہ سب نے یہیں پاکستان میں رہنا ہے۔ یہ سیاسی پارٹی ہے پاکستان میں، یا تو اتنا تپڑ ہو کہ آپ اس پہ پابندی لگا دیں، اس پارٹی پر بندے پر تو پابندی لگا دی کہ جی میڈیا پہ وہ نہیں آ سکتا اور اس کا نام نہیں آ سکتا تو وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ پابندی لگا دیں، پارٹی کو ڈسبینڈ کر دیں، ختم کر دیں اس کو، اور پھر نیا کام وہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا زندگی میں؟ اگر شاید کوئی اچھا فیصلہ کیا ہو تو کیا ہو، اور قادیانیوں کے مسئلے پر بھی انہوں نے اپنی بھنڈ ماری ہے۔ اور اس کو بھی دیکھ لیجئے اب آپ، یہ عمران خان کے بلے کے نشان کے حوالے سے بھی اینٹی ڈیموکریٹک مووز جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئیں گی تو عام عدلیہ کیا انہیں وہاں سے نتیجہ اخذ کریں گی۔ وہ چھوٹی عدلیہ نے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ کرتی ہے۔ اور جو آپ نے دیکھا، میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عدلیہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر مختار احمد ایف سی سی کے چیئرمین کی انلیگل اپوائنٹمنٹ کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کر پایا عامر فاروق صاحب۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہ حکومت کے پرائم منسٹر کے کیے ہوئے فیصلے ہیں اور یہ سب پرائم منسٹر کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوان نسل کو ہم کیا سبق دے کے جا رہے ہیں؟ ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی سوشل آرڈر ہونا چاہیے، کوئی ایتھکس اور مورالٹی کا معاملہ ہونا چاہیے، اخلاقیات کا جواز پیدا ہونا چاہیے جس پر ہم چلیں۔ ہم اپنے بچوں کو، میں بحیثیت ادنا سا استاد
یہی کہتا ہوں، میڈیا میں ہم نے کام کیا ساری زندگی، ایک ایتھکس اور morality کبھی سلاٹ نہیں کیا کسی خبر کو. تو یہ جتنے بھی میرے دوست ہیں، خواہ وہ میر شکر الرحمان مالکان میں سے ہوں، یہ جو دنیا ٹی وی کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی صورت حال ہے. کتنے اختلافات ہیں کامران خان کے اس کے ساتھ، عامر محمود کے ساتھ. حکومت کی چمچا گیری میں میڈیا بہت آگے جا چکا ہے، اور کسی کی مخالفت میں میڈیا بہت آگے جا چکا ہے. حکومت بھی جا رہی ہے آگے، آپ بھی جا رہے ہیں. جناب رہنا یہیں ہے سب نے، عمران خان ہو یا نواز شریف، شہباز شریف ہو، جو بھی اب تو ملک سے باہر ہی بھاگ گئے. وہ تو دو حضرات تو چلے گئے ملک سے باہر، ٹاپ کے لوگ. اب دیکھیں کب آتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ اپنے پاسپورٹ کے امیج کو ریبلڈ کیجئے. IMF کا ڈیلیگیشن کسی بھی لمحے آپ کو نئے بجٹ کے لیے مجبور کر دے گا، پھر عوام میں انریسٹ آئے گا، اور پھر میڈیا چیخے گا. صحافی حضراتوں نے چیخنا ہے، تنقید کرنی ہے حکومت کی اکنامک پالیسی. اور اکنامک پالیسی تو ہے ہی نہیں پاکستان کی، کوئی اکنامک ماڈل نہیں ہے اس ملک کے اندر. عرصہ دراز سے کوئی اکنامک ماڈل نہیں ہے. امپورٹڈ بینکرز وغیرہ کو لا کر آپ فائنانس منسٹر بنا دیتے ہیں، اور پھر ان سے توقع کرتے ہیں کہ غریبوں کی مدد ہوگی اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوگی. 3 سے لیس گروتھ کے اوپر آپ اب ایون اگر 3.5 بھی گروتھ ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی قابل قدر اچیومنٹ نہیں ہوگی. وہ بھی پاکستان مسلسل ایک اکنامک ڈس آرڈر کا شکار ہو رہا ہے. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے. اور کون سوچے گا؟ کیا صدر پاکستان یہ سوچیں گے؟ جو جن کا تعلق سندھ سے ہے وہ صدر پاکستان ہے. 3 صدور آئے ہیں مسلسل، پرویز مشرف بھی کراچی سے، عارف حلوی، اس سے پہلے مغنور حسین، اب چوتھے آصف زرداری دوسری بار. اور سندھ کی جو صورتحال ہے ڈیولپمنٹ کی، ایون ہائی ویز نہیں بنا سکے آپ سر. سکھر روڑی سے لے کر کراچی تک M2 کو آپ نے M9 کو جو ہے یعنی سپر ہائی وے کو M9 بنا دیا. کیوں نہیں NHA کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں؟ پنجاب میں دیکھیں سڑکیں ہیں، GT روڈ، نیشنل ہائی وے، موٹر ویز. اور سندھ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی روڈ چل رہی ہے سکھر سے لے کر اور کراچی حیدرآباد تک. اور اس کی بھی جو صورت حال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض کو لے کر جائے اس میں، تو وہ ویسے ہی جھٹکے اور دھکے کھا کے مر جائے. یہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے جناب بلاول صاحب. آپ غور کیجئے، ایک نیریٹو دیجئے سندھ کو. آپ مستقبل کے وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہے ہیں. بے شک بنے، عوام اگر فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے بننا چاہیے. لیکن آپ کی ڈیلیوری جو 15 سال سے حکومت بیٹھی ہے یہاں پر سندھ میں، اس کی ڈیلیوری کا عالم 1997-98 میں موٹر وے پہلا M2، اس کے بعد M1، پھر اس کے بعد M4، M3، M5. سندھ کہاں کھڑا ہے؟ بے روزگاری، غربت انتہا پر ہے سندھ کے اندر. بد نظمی، پور گورننس، مس مینجمنٹ انتہا پر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سوچیں، ریوائز کریں، ریوزٹ کریں اپنے سارے کے سارے نیریٹو کو. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل YouTube چینل سے مجھے اجازت دیجیے. آپ اس چینل کو پسند کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اپنے کامنٹس دیجیے. انٹریکٹیو گفتگو ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.